تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 13واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو آج یہ سورہ رعد شروع ہو رہا ہے، تو آج یہاں سے پڑھیں گے۔ تو دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، دیکھیں الف میں کوئی حرکت نہیں ہوتا ہے تو الف کو الف پڑھتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو الف لام میم را ہے، اس میں دیکھیں زبر زیر پیش نہیں ہے، تو جب زبر زیر پیش نہیں ہوتا ہے جس حروف پر، تو اس کو ایسے ہی پڑھتے ہیں جیسے الف سے یا تک کے حروف کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یعنی الف سے لام تک کے حروف جس میں زبر زیر پیش نہیں ہوتا، اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ الف کو الف پڑھتے، با کو با، لام کو لام، میم کو میم، را کو را، ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اس حرف کو بھی پڑھا جائے گا۔ تو لام میں جو مد ہے، اس مد کو مد لازم کہتے ہیں، تو اس کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ پھر میم مشدد ہے، تو میم مشدد میں غنہ ہوتا ہے، یعنی اس کی آواز کو ناک پہ لے جا کر گنگناتے ہیں 1 الف کی مقدار، تو وہ کرنا ہے۔ پھر مد ہے، تو یہ مد بھی مد لازم ہے، اس کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ را کے اوپر کھڑا زبر ہے، تو را کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر قف علامت ہے وقف کرنے کے لیے، تو یہاں پر وقف کریں گے۔ پھر تلک آیات ال، یہاں پر حمزہ اور یا دونوں میں کھڑا زبر ہے، تو یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری قاف کے شروع میں ہے، تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ تا میں کھڑا زبر ہے، اور یہاں پر تا وقف مطلق کی علامت ہے، وقف کریں گے تو با کا زیر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی میں طول توسط قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط اور پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو۔ اور ساتھ ہی یہاں پر وقف کی صورت میں با میں قلقلہ بھی ہوگا، یعنی با کو ادا کرتے وقت یہ اس کی آواز اپنے مخرج سے ٹکر کھا کر الگ ہو جائے گی، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ الف لام میم را، تلک آیات الکتاب، والذی، یہاں پر لام مشدد حرف ہے، تو پیچھے والے متحرک حرف واو سے مل کر پڑھا جائے گا۔ یہ الف میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ لال کو باریک پڑھتے ہیں، اور یا میں جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، اس کو 1 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں، اور 3 سے 4 الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد زا ہے حروف اخفا میں سے، تو نون میں اخفا ہوگا، یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے، تو یا لین ہوگا، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھتے ہیں۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد را ہے حروف یرملون میں سے، تو نون کو را سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ اور رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے، تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری ہا کے شروع میں ہے، تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ اور قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے۔ لام میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اور نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا۔ یہاں پر را کو پر زبر ہے، تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری نون کے شروع میں ہے، تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ نون مشدد غنہ ہوگا، اور الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اسے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ لا میں بھی الف مدہ ہے۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے واو کی شکل میں، تو یہاں پر جھٹکا لگا کر پڑھیں گے، اور نون یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ، یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے، تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے 1 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر لام مشدد ہے، تو پیچھے والے متحرک حرف ہاتھ سے مل کر پڑھا جائے گا، الف میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔
زال کو باریک پڑھنا ہے، اور یہاں پر یا ساکن سے پہلے زال کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی سین کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ میم اور واو دونوں میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یالین ہے، نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، اور را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد تا ہے، حروف اخفا میں سے تو تنوین میں اخفا ہوگا، اور را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے را کے اوپر زبر ہے تو واو لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ ہاں میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ثم میں میم مشدد ہے تو غنہ ہوگا۔ سین ساکن حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف میم سے مل کر پڑھا جائے گا۔ یا الف میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ واو میں کھڑا زبر ہے، یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر الف لام حروف قمری عین کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ جو لام ساکن حرف ہے، پیچھے والے متحرک حرف لام سے مل کر پڑھا جائے گا۔ یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ را ساکن سے پہلے عین کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی شین کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ میم میں اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری قاف کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو را کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو را کو پر پڑھیں گے اس طرح سے: اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر کل۔ یہاں پر تنوین کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے، تو تنوین کو یا سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ جیم میں قلقلہ ہوگا، اور را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا۔ یہاں پر دو زبر ہے، وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، یعنی کھڑا زبر یہاں پر پڑھیں گے۔ مسمى اس طریقے سے کھینچ کر پڑھیں گے وقف کی صورت میں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے کل یجری لأجل مسمى یدبر یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ میم میں اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر حمزہ اور یا دونوں میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، غنہ اور اخفاء کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہ جو مد ہے مد متصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ میم میں اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے: يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ وَهُوَ الَّذِي یہاں پر لام مشدد ہے تو پیچھے والے متحرک حرف واو سے مل کر پڑھا جائے گا، الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر را ساکن سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ فی میں یا مدہ ہے اور ہا میں الف مدہ ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور را کو اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ نون میں اظہار حقیقی ہوگا، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ ہاں میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ را کے اوپر 2 زبر ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے، اس طرح سے وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا
ومن نون میں یہاں پر اخفا ہوگا، اور یہاں پر الف لام حروف شمسی تا کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ را کے اوپر کھڑا زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے اور ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ فی میں یا مدہ ہے اور ہا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے دونوں کو۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے زا کے اوپر زبر ہے تو واو لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر یا لین ہے، اسے بھی نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی یا لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی یا کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، اور یہ جو لام مشدد حرف ہے پیچھے والے متحرک حرف شین سے مل کر پڑھا جائے گا۔ یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو بھی نہیں پڑھنا۔ یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی نون کے شروع میں ہے تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، نون مشدد غنہ ہوگا اور ہا میں الف مدہ ہے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو را کا زبر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا اور را کو پر پڑھیں گے اس طرح سے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ۔ انّا نون مشدد غنہ ہوگا، فی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچے گا۔ ذال میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ حمزہ اور یا دونوں میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو تنوین کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واو لین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا۔ را کے اوپر پیش اور را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقفی کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ وفی الارض، یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے، اور یہاں پر یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو بھی نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر را ساکن سے پہلے حمزہ کو پر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر قاف اور طا دونوں حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیم میں اور را میں دونوں میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، نون مشدد غنہ ہوگا، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، اور یہاں پر نون میں اظہار حقیقی ہوگا، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر نون میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا۔ یہاں پر را کے ساکن سے پہلے زا کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد واو حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد صاد حروف اخفا میں سے تو یہاں پر اخفا ہوگا، تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، اور صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے پر پڑھیں گے۔ اور یہاں پر سنوانن، سنوانو، دیکھیے سنوانن، قنوانن، بنیانن، دنیا، دنیاون، دنیا، یہ چار حروف وہ ہے جس کے نون میں اظہار مطلق ہوتا ہے، یعنی نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھتے ہیں، تو اس ہمیں اخفا نہیں کرنا ہے۔ چار حروف ہے، ایک سنوانن ہے، ایک قنوانن ہے، ایک بنیانن ہے، اور ایک دنیا، دنیا ہے۔ تو یہاں پر نون میں جو ہے اظہار مطلق ہوگا، یعنی نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر الف سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، اور را کو پر پیش اور را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور نون میں اظہار مطلق ہوگا، نون کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد یا ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ ماں جو مد ہے مد متصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، اور یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو یہ زیر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر دال میں قلقلہ ہوگا اس طرح سے۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ
وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر بھی ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور ہاں میں الف مدہ ہے، لام میں یہاں پر کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اور یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر تنوین کے بعد فا ہے حروف اخفا میں سے، اور یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں، تو لام کو پڑھیں گے الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر وقف کریں گے تو لام کا زیر سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ۔ ان نون مشدد غنہ ہوگا، فی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، دال میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، حمزہ اور یا دونوں میں کھڑا زبر ہے الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر تنوین کے بعد لام حروف یرملون میں سے تو ادغام تام ہوگا، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر واولین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد یا ہے حروف یوبن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور یہاں پر وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون۔ وَإِن نون میں یہاں پر اخفا ہوگا، با میں یہاں پر قلقلہ ہوگا، اور با کی یہاں پر تنوین میں اخفا ہوگا، قاف حروف مستعلیہ میں سے، اور یہاں پر واولین ہے، میم میں اظہار شفوی ہوگا، اور ذال میں الف مدہ ہے، اور کنہ میں نون مشدد ہے، اور یہاں پر الف مدہ ہے، را میں کھڑا زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، اور کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ اس تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، تنوین کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا، اور الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ لفی میں یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ خا اور قاف دونوں حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور اس تنوین کے بعد جی میں حروف اخفا میں سے تو اخفا ہوگا، اور جدید میں وقف کریں گے تو دال میں قلقلہ ہوگا، اور مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ اولئک میں واو میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ لام میں مد متصل سے 3 سے 4 الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر لام مشدد حرف ہے تو پیچھے والے متحرک حرف کاف سے مل کر پڑھا جائے گا، اور یہاں پر یا مدہ ہے۔ کفروا میں را کو پر پیش اور را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر واو مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ بربہم را کے اوپر زبر اور را کو پر پڑھیں گے، اور میم میں اظہار شفوی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ اولئک الذین کفروا بربہم۔ وَأُولَئِكَ یہاں پر اس واو میں بھی کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ لام میں مد متصل ہے، اور یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے الف کو نہیں پڑھیں گے۔ غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، لام میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ فی میں جو مد ہے مد منفصل ہے، اور نا میں الف مدہ ہے، اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور میم میں اظہار شفوی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ۔ وَأُولَئِكَ واو میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ لام میں مد متصل ہے، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، حل میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی نون کے شروع میں ہے، تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ نون مشدد غنہ ہوگا، اور یہاں پر الف مدہ ہے، اور وقف کریں گے تو را کا زیر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر را کو پر پڑھیں گے، اور مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ہم فیہا۔ میم میں اظہار شفوی ہوگا، اور یہاں پر یا مدہ ہے، ہاں میں الف مدہ ہے، خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، اور کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ہم فیہا خالدون۔